آؤ اب میں تمہیں آوازیں سناتا ہوں جو ایسی خوبصورت آوازیں ہیں کہ جب تمہارے کانوں میں جائیں گی تو رس گھولتی جائیں گی. یا اللہ تو کیسی آواز سنائے گا؟ اللہ فرمائے گا حضرت داؤد علیہ السلام سے. حضرت داؤد تلاوت کرتے تھے، چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے. حضرت داؤد تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے اور آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت داؤد کی آواز میں اللہ نے ایسی کشش دی تھی. اللہ فرمائے گا میرے داؤد اب کھڑے ہو کے اہل جنت کو زبور کی آیتیں سناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام جنت میں تلاوت کریں گے، جنت پہ جوبن آ جائے گا. پھر اللہ حضرت موسیٰ سے فرمائے گا تورات پڑھ کے سناؤ. حضرت موسیٰ سنائیں گے. پھر اللہ حضرت عیسیٰ سے فرمائے گا آپ کھڑے ہو کے انجیل کی تلاوت کریں گے. پھر اللہ میرے اور آپ کے آقا سے فرمائے گا قم یا حبیبی، میرے محبوب اب آپ اٹھے. اب لوگ آپ کی آواز سننے کے لیے مشتاق ہیں. میرے آقا اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا. جنت کی ہر شے محبت رسول سے اور تلاوت قرآن کے اثر سے جھوم رہی ہو. جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو مخرب اخلاق موسیقی سے، اس گندی موسیقی سے بچا کے رکھا ہے، جنت میں وہ حضور کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین پڑھیں، کیا سما ہوگا. میں تو سوچتا ہوں کیسا وقت ہوگا جب یاسین خود یاسین پڑھ رہے ہوں گے. جو آپ یاسین ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم. جن کو رب نے مخاطب کر کے یاسین فرمایا، جب یاسین خود یاسین پڑھ رہے ہوں گے جنت پہ اور نکھار آ جائے گا. حضور کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش عاشقوں کو ہوتی ہے تو حضور کی آواز سننے کی خواہش بھی ہوتی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک روز رات کے وقت حضور نے فرمایا چلو احد کی طرف چلتے ہیں. یہ رات کے وقت حضرت ابو ذر غفاری چلے حضور کے ساتھ تو راستے میں حضور نے فرمایا یا ابا ذر. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. میرا دل خوش ہو گیا، حضور نے میرا نام لے کے مجھے بلایا. حضور کی زیارت دلوں کے میل دھو دیتی ہے، حضور کی آواز بھی دلوں کے میل دھو دیتی ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں میں ریاض الجنہ میں بیٹھا دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے میری آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی. مجھے عین اسی وقت جب تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا آہستہ پڑھ، آہستہ پڑھ. کہتے ہیں بس حضور کے وہ فرمانے کی دیر تھی کہ آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی. نہ جانے ان لفظوں میں کیا تاثیر تھی. تو حضور کی زیارت دلوں کے میل دھو دیتی ہے، حضور کی آواز بھی دلوں کے میل دھو دیتی. حضور جب یاسین تلاوت فرمائیں، اب یہ تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کون یہ دل میں خواہش رکھتا ہے یا شوق رکھتا ہے، کیونکہ میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ جو رات گئے تک مسجد میں بیٹھے ہیں آپ سارے محبت رسول دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو حضور کی آواز میں یاسین سنیں گے. اگر اس سعادت کو حاصل کرنے کا شوق ہو تو پھر اپنے کانوں کو گانوں سے بچائیں. دور حاضر کی گندی میوزک سے اپنے کانوں کو بچائیں. اپنے کانوں کو ذرا صاف تو کریں نا حضور کی آواز سننے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ وہ سعادت عطا فرمائے گا. حضور کی آواز میں یاسین لوگ سنیں گے، بڑا کیف حاصل ہوئے گا. پھر اللہ فرمائے گا میں اس سے بھی بہتر آواز تمہیں سناؤں، میں اس سے بھی بہتر تمہیں سناؤں جس سے تمہارے دل اور طرف اٹھیں گے. جنتی عرض کریں گے یا اللہ حضور کی آواز سے بہتر، حضور کی تلاوت سے بہتر کون سی تلاوت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا اب میں خود تلاوت کرتا ہوں. قل هو اللہ احد. پھر اپنی شان اللہ خود بیان کرے گا. سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائے گا اور وہ کیسی تلاوت ہوگی وہ اس کی شان کے مطابق. ہم ابھی سمجھ نہیں سکتے، اللہ جنت میں لے جائے تو پھر سمجھ آ جائے گی. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان، ان کی عشق کی کیفیت ایسی ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، بازار میں دکان کرتے ہیں. کبھی دکان پہ بیٹھے بیٹھے حضور کا خیال آیا نا، دل گھبرایا ہے، دکان بند کیا، آ کے دروازے رسول پہ بیٹھ گئے. ثوبان کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ دکان پہ بیٹھا تھا، دل کی آپ کی زیارت کرو، دکان بند کی، آ گئے ہوں آپ کی زیارت کرنے. ایک روز ثوبان بڑے پریشان ہیں. حضور نے فرمایا ثوبان کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں ہم مدینہ منورہ میں رہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں. کیا خیال ہے آپ کا، مدینہ منورہ میں رہنے والے خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ ہوندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے. حضور نے فرمایا ثوبان کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں ہم مدینہ منورہ میں رہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، 5 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. زور کے وقت زیارت کی ہے، نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، کچھ کاروبار کر لیا ہے، خیال ہوتا ہے ابھی عصر پڑھنے آئیں گے پھر حضور کی زیارت کریں گے، مغرب پر پھر حضور کی زیارت، عشاء پر پھر حضور کی زیارت. حضور آج دکان پہ بیٹھے بیٹھے میں پریشان ہو گیا، میں سوچنے لگا مدینہ منورہ میں تو کم از کم 5 دفعہ روز زیارت کرتا ہوں، جنت میں حضور آپ اپنے درجے میں ہوں گے، میں اپنے درجے میں ہوں گا. آپ کا درجہ تو نبیوں سے بھی بلند ہوگا، میں صحابہ کے درجے میں ہوں گا. حضور وہاں تو میں اوپر بلندی پہ جا کے روزانہ 5 دفعہ آپ کے درجے میں جا کے آپ کی زیارت تو نہیں کر سکوں گا. اب سنیں صحابی کا عشق. یا رسول اللہ اس جنت سے یہ مدینہ نہیں اچھا جس میں روز 5 دفعہ آپ کا دیدار تو ہو جاتا ہے؟ حضور وہاں تو 5 دفعہ روزانہ دیدار نہیں ہوگا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا ثوبان تو میرے درجے میں نہیں آ سکتا پر میں تو تیرے درجے میں آ سکتا ہوں. فرمایا ثوبان جنت میں میرے عاشق جب مجھے یاد کریں گے اللہ میرا دیدار انہیں کرا دیا کرے گا. جنت میں جب بھی عاشقوں کا حضور کے عشق میں دل تڑپے گا اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے گا، اپنے محبوب کا دیدار کرا دے گا. جنت حضور کے قرب کا نام. اور میں تو یہ کہتا ہوں دنیا میں جو محبت رسول میں رہتے ہیں وہ جنتی کیفیتوں میں ہی رہتے ہیں. اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں نے دوزخ کا بھی ذکر کیا، جنت کا بھی قدر ذکر کیا. اب فیصلہ کریں کوئی ایسا شخص ہوگا جو دوزخ کا اتنا عذاب سن کے بھی اور جنت کی اتنی نعمتیں سن کے بھی پھر دوزخ کی طرف جائے؟ یا کوئی ایسا ہوگا جو جنت کی اتنی نعمتیں سن کے بھی اپنے دل میں جنت کی خواہش نہ رکھتا؟ پچھلی زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، پر آئیں آج فیصلہ کریں آئندہ زندگی جو گزاریں گے وہ حضور کی محبت میں گزاریں گے. کوئی آدمی اصلی نوٹ دے کے نقلی نوٹ لینے کا سودا کرتا ہے؟ 1000 کا اصلی نوٹ لے لو اور نقلی نوٹ مجھے دے دو، اس کا سودا کوئی عقل مند کرتا ہے؟ اصلی نوٹ دے کے نقلی نوٹ کوئی نہیں لیتا. اصلی زندگی دے کے وہ جنت کی ابدی نعمتیں دے کے آپ دنیا کی عیش و عشرت کو کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی نقل ہے، بناوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اس میں کوئی قارون بھی بن گیا، فرعون بھی بن گیا، شداد بھی بن گیا، نمرود بھی بن گیا، آخر خاک ہونا ہے، آخر مٹی میں ملنا ہے. یہ دنیا کی زندگی فریب اور دھوکہ ہے. اصل کو پہچانو، اصل کیا ہے. نقل سے دھوکہ نہ کھا جاؤ. کل بچپن تھا، آج جوانی ہے، جوانی بڑھاپے میں بدلی، بڑھاپا ضعیفی میں بدلا. یہ جو بدل رہا ہے یہ اصل تو وہ ہے نا جو قائم رہے. اصل تو وہ ہے جو بدلے نہ، اور جو بدل رہا ہو بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر ضعیفی. یہ دنیا کی زندگی تو بدلنے پہ قائم ہے. یہاں تغیر ہے، یہاں کسی کے پیر ٹھہرتے نہیں، زمانہ رکتا نہیں، وقت ٹھہرتا نہیں.
یہ دنیا